بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ویو، میں ہوں علی رحمان، اور اس ہفتے کے اس دا ویو میں پہلے دن کی پہلی شام میں یعنی پیر کے بروز آپ کو میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اس شو کو دیکھنے کے لیے خوش آمد کرتا ہوں اور بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آج کا یہ شو دا ویو بہت ہی سوالات پیدا کرنے والا شو ہے، بہت خطرناک سا شو ہے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو وضاحت کرتے کرتے، آپ اپنے شعور کو استعمال کرتے کرتے کچھ ایسے رستے آپ کو بتاؤں جس کے ذریعے آپ اپنے دماغ میں پیدا ہونے والے سوالات کے کچھ جوابات ڈھونڈ سکیں۔ باقی ظاہر ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن پر یقین ہی کرنا پڑتا ہے جب آپ نہیں ڈھونڈ۔ دیکھیں 1400 سال پہلے ہمیں پتہ چل چکا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوئے۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات پر ہم یقین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ اس دین پر، خدا پر، اس دین اسلام پر ہم یقین کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے خدا پر، ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت پر۔ وہیں اب سائنسی بات کہہ رہی ہے، تصویریں شیئر کرتے ہیں، شاید کنفرم ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہوئے بیچ میں سے، ایسا لگتا ہے، پکچر شیئر کرتے ہیں۔ ہم 1400 سال پہلے ہی بات کرتے ہیں جناب، بات کا لبے لباب، غیر مرئی مخلوقات کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں۔ خداوند عالم کا حکم ہے، تمام جہانوں کا وہ سردار ہے، اور ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ غیر مرئی مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں۔ جنات، فرشتے، جنات، پریاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، غیر مرئی مخلوقات موجود ہیں۔ ان کے اوپر بہت سے ٹی وی چینلز بھی شوز کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک خلائی مخلوقات بھی ہوتی ہیں۔ آپ اگر سب سے پہلی بات میں آپ کو کلیئر دیتا چلوں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PK-304، مجھے یاد آتا ہے کہ شاید میں نے کبھی PK-304 میں سفر بھی کیا، مجھے ایسا لگتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں سفر کرنے کا شکریہ، PK-304 کے کپتان آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، مجھے PK-304 یاد آتا ہے، ریمائنڈ ہوتا ہے دماغ میں۔ بہرحال PK-304 کے کپتان نے ایک منفرد چیز دیکھی، اور اگر ہم اس کو ڈینجرس وے میں لے کے جائیں تو ہیبت ناک مظاہرہ دیکھا، ایک چیز دیکھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھے ایلینز کے یو ایف۔ اب وہ کیا معاملہ تھا میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا وہ تھے یا نہیں تھے، یہ آپ ذرا یہاں سے ملاحظہ فرمائیں، میری ان باتوں کے ذریعے ذرا نوٹ کریں۔ جناب کراچی کے اندر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی پرواز تھی PK-304، جبکہ یہ پرواز زمین سے 34 یا 35 ہزار فٹ کی بلندی پر تھی۔ 35 ہزار فٹ کی بلندی پر یہ پرواز تھی، اور 35 ہزار فٹ، اب آپ سوچیں زمین سے 35 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز ہے، اس پرواز جہاں پر ہے اس سے 1000 فٹ کی بلندی پر ایک چیز نظر آتی ہے کپتان کو۔ اب وہ کوئی پرندہ تو ہو نہیں سکتا، پرندہ تو وہاں تک نہیں پہنچے گا، بلون لوگ کہہ رہے ہیں بلون ہوگا، بھائی بلون، اب آپ ذرا سوچیں یہ تو بلون اوپر ہی جاتا رہے گا، وہ چیز وہ کپتان بتا رہا ہے ایسے ایسے ہو رہی تھی، ایسے ایسے ہو رہی تھی، ایسے ایسے ہو رہی تھی۔ اب یا تو بلون اوپر جاتا جائے گا، اور آپ سوچیں زمین سے 35,000 فٹ کی بلندی پر بلون جائے گا، پھر وہ بلون 35,000 فٹ سے اور 1000 فٹ اوپر جائے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور پھر وہ ایسے ایسے ہلے گا، سوچنے والی بات ہے۔ پھر آکسیجن تو ایئر بہت سے معاملات ہوتے ہیں یار، ہوا کے اندر آپ ہوا دیکھیں اوپر جا کے، اگر بلون ایسے اڑنا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے پھر تو۔ اب بات کا سوال کیا پیدا ہو رہا ہے، یہاں سے اندازہ لگائیے گا۔ پائلٹ ایک ویڈیو بنائی، فورن سے پائلٹس کو الاؤ ہوتا ہے ایئرپورٹس کے اوپر، جہاں کچھ اچھی چیز نظر آئی، آپ ویڈیوز کیپچر کریں، ویڈیوز بنانا شروع کریں، الاؤ ہوتا ہے لوگ۔ سو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی پر، اور 35,000 کی بلندی سے اوپر 1000 کی بلندی پر کہ ایک کوئی چیز ہے۔ پائلٹ کا بیان سامنے آیا، ویڈیو بھی دیکھیں، پائلٹ کا بیان سامنے آیا۔ پائلٹ کہہ رہا ہے کہ یار یہ کوئی ایئر کرافٹ نہیں، کوئی فائٹر جہاز نہیں، کوئی جہاز نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلی بات کیمرے کی لائٹ، موبائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو سورج روشنی ساری چیزیں، تو وہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے۔ پائلٹ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے باقاعدہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ارد گرد میٹل ہے اور سائڈ سے لائٹ چمک رہی ہے، وہ ایسے سے ہل رہی ہے، دیٹ از UFO۔ اب معاملہ کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں UFOs نہیں ہے، ایلینز نہیں ہے۔ میرا اس چیز پر بہت پہلے سے یقین ہے، تھا، رہے گا کہ ایلینز ہیں، یہ چیزیں ہیں، غیر مرئی مخلوقات ہیں۔ کیوں ہیں، کیسے ہیں، میرا یقین کیوں، اب ذرا سنیں۔ 1400 سال بعد میں نے آپ کو بتایا ہمارا یقین ہے۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برکت کے نام کے جس کے قبضہ ہے قدرت، بے شک تمام جہانوں کے تمام نظام، ٹھیک ہے جی، زمین کے نیچے کی بھی ایک دنیا ہے، سمندر کے بھی ایک جہان ہے، ہر جہان کا ایک جہان ہے، اور جہان صرف یہ نہیں ہے، دنیا کا ایک جہان نہیں ہے، جہان ایک دنیا کی ایک اور جہان بھی ہے، ایک اور جہاں بھی ہے۔ اور جہاں صرف اس کو نہیں کہ کینیڈا ایک جہاں ہو گیا، لاہور ایک جہاں ہو گیا، پاکستان ایک جہاں، نہ، دنیا پوری، دنیا میں جو کچھ آ رہا ہے ایک جہان ہے، پھر اس سے دنیا میں کیڑے بھی آ رہے ہیں، مچھر بھی آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، لیکن ایک جہاں اور ہے، اور پھر اور جہان اور ہے، پھر آخرت کی زندگی کا جہاں ایک اور ہے۔
تمام جہانوں کے تمام نظام یہ خدا تعالیٰ وضاحت کر دیتے ہیں قرآن مجید میں بہت سے ترجمے میں. چیز واضح کیا مطلب ہے اس تمام جہانوں کا مطلب؟ تمام جہانوں کا مطلب یہی ہے تمام کائنات تمام جہان اس کی قبضہ قدرت ہے خداوند عالم کی. جہان کا مطلب ہے کہ اور جہان بھی ہے. میرا اس چیز پہ یقین پہلے سے ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اب یہ چیز کی وضاحت قرآن مجید ہمارا اسلام پہلے کرتا ہے. اب آتے ہیں سائنٹیفکلی بات کے اوپر جناب, اور جو پریکٹیکلی بات ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں. پی آئی اے کے جو کپتان ہیں انہوں نے بتایا کہ میں 35,000 فٹ کی بلندی کے اوپر تھا, 1000 فٹ کی بلندی کے اوپر میرے سے اوپر ایک چیز چمک رہی تھی. میں نے آپ کو ساری وضاحت اس کی کر دی. ایک میٹل گیٹ تھا, نیچے سے ایک لائٹ آ رہی تھی. لائٹ کو اس نے دیکھا, ویڈیو کیپچر کی, ویڈیو کیپچر کر کے شیئر کیا. لوگوں کا کہنا ہے اس کیس کو جو دیکھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے, جو لوگ ایلینز پر ریسرچ کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے, امریکہ کا کہنا ہے, ناسا کا کہنا ہے, ایلینز کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے اس سے واضح ویڈیو ہمیں آج تک کوئی پروف نہیں ملا. This is the most cleared proved we have seen ever. یہ کہہ دیے. اب میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا انکشاف ہونے والا تھا امریکہ سے کہ امریکہ کے ایلینز کے ساتھ براہ راست کچھ گفتگو ہے, لیکن وہ ان کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا. ناسا نے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ناسا کے ہیں معاملات لیکن ناسا نے آنے نہیں دیے, سارے معاملات کلیئر ہونے نہیں دیے کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. جناب اسرائیل کے ایک ریسرچر, ان کا بھی یہ جو ایلینز کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے ان کی بھی ایک بات سامنے آئی. انہوں نے بھی یہ بات اپنے انٹرویو میں کہی کہ ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور صرف یہی نہیں, ایک فلم ہے ابھی بھی شاید آپ کو بہت ساری ویب سائٹس پر مل جائے گی, ڈھونڈیے گا, میں آپ کو سوالات پیدا ہوں گے آپ کو مل سکتے ہیں. ان ایکنالجڈ, یہ ایک فلم ہے ایلینز کے اوپر. یہ فلم اس کے اندر بہت بڑے بڑے انکشافات یہ ہیں امریکہ سے. امریکہ کے اندر آج سے بہت پہلے جب ناگاساکی سارا والا مسئلہ تھا اور سارے دوسرے اور معاملات تھے, بتایا جاتا ہے کہ ایلینز نہ صرف دکھے بلکہ ایلینز کے ایئر کرافٹ باقاعدہ امریکہ کے اوپر لینڈ ہوئے ہیں. نہ صرف لینڈ, اور یہ صرف کوئی فلم نہیں ہے, اس کے اندر نریٹ کیا گیا, باقاعدہ حقیقت انکشافات کی گئے کہ امریکہ کے اندر لینڈ ہوئے ہیں. نہ صرف لینڈ ہوئے ہیں بلکہ ایئر کرافٹ کریش ہوئے ایلینز کے. اس کے بعد جب لوگوں نے آگے دیکھا کیا کچھ ایئر کرافٹ گرے, کیا کچھ ہوا ہے, امریکن ایئر فورس کے جب ایک کپتان آیا اور کمانڈر آیا, جب انہوں نے سارے معاملات دیکھے تو انہوں نے ایک انٹرویو میں باقاعدہ بتایا کہ نہ صرف یہ یو ایف اوز نظر آئے ہمیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں ایک دو ایلینز کی باڈی ملی, جبکہ ایک ایلین کی باڈی شدید زخمی نہیں تھی, ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا لیکن وہ جان دے گیا, اور ایک ڈیڈ تھا آلریڈی. لیکن اس بات کو وہیں ختم کر دیا گیا, لوگوں تک آنے نہیں دیا گیا, لوگوں کو بتانے نہیں دیا گیا کہ سارا معاملہ ہے کیا. یہ انکشافات اور اس سے بھی مزید تر انکشافات ان ایکنالجڈ کے اندر کیے گئے ہیں, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ پائلٹ کی بنائی گئی لیک ویڈیو آپ سب کے سامنے ہے, کیا معاملات ہیں, ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں, یہ آپ ذرا سوچ سکتے ہیں. آج کے دا ویو کے اندر میں صرف اسی معاملے کے اندر ہوں کہ آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں, آپ کے کچھ سوالات کلیئر کرتا چلوں. جہاں دیکھیے غیب کا علم ہونا, وہاں بہت سے لوگ پریشان اور حیران ہی رہتے ہیں. ایسے بہت سے معاملات نظر آئے, پہلے بھی نظر آئے. میں ان ویڈیوز کی بات نہیں کر رہا جو آج کل بچے ٹک ٹاک کے اوپر ایڈٹ کر کے دکھا دیتے ہیں کہ آسمان کے اوپر سے کوئی چیز گزر رہی ہے, تو ایڈوب پریمیئر اور آفٹر افیکٹس کی کمال وغیرہ چھوڑ دیں. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کریں تو حقیقت امریکہ کے اندر یہ انکشافات, باہر ملک کے اندر یہ انکشافات ہیں. اور مزید سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب اس وقت بھی ایلینز موجود ہیں اور کانٹیکٹ ہے ان کا, اور باقاعدہ اس ریسرچر کا, اسرائیلی جو ایلینز کے بارے میں ریسرچ کر رہا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے, جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ جناب یہ موسٹ واضح ترین ویڈیو ان کا یہ کہنا ہے, انٹرویو کے اندر یہ بیانات ہیں کہ جناب اس وقت ایلینز کے ساتھ کانٹیکٹ ہے. ایلینز اس وقت ہم سے بہت زیادہ کئی تیز ٹیکنالوجی کے اندر ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جب انسانوں کا جہاز, انسانی پرواز جب گزر رہی ہوتی ہے, جہاز گزر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ گزر رہی ہوتی ہے, ایئر بس گزر رہی ہوتی ہے, تو یہ لوگ ان پر نظر رکھتے ہیں کہ انسان کی حرکات و سکنات کیا ہیں, اس وقت انسان کیا کر رہے ہیں. ان کی ٹیکنالوجی ہم سے کئی گنا زیادہ ہے. اب ایک اور بات آتی ہے, اور وہ بات کیا آتی ہے, یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا. 30 جنوری یعنی آج ہے 1 فروری, اور 30 جنوری کے روز کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں.
جناب ہفتے کے بروز ایک اور انکشاف ہوا جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور پی آئی اے کی پرواز اور سارے یونیورسٹیز وغیرہ جب اسپیس سائنٹسٹ جو ہیں اس پر ریسرچ کرنے بیٹھے اور ابھی پی آئی اے کی پوری ٹیم اس پر ریسرچ کر رہی ہے یہ یو ایف او تھا یہ کیا تھا. تو اب آپ کو میں ایک اہم بات بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اسپیس سائنٹسٹ جاوید سمیم یہ بات کنفرم کی ہے ہفتے کے بروز کے پاکستانی پائلٹ نے جو چیز کچھ دن پہلے دیکھی تھی جس کی ویڈیو وائرل ہے جس کو یو ایف او کہہ رہے ہیں وہ اصل میں یو ایف او ہے ہی نہیں. ان کا یہ کہنا ہے وہ تو یو ایف او ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک بادل ہے اور وہ ہے لینٹیکیولر بادل. This is called the lenticular clouds اور ان کا پورا ورڈ کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. He said that lenticular clouds are stationary clouds that form mostly in the torosphere, typically in perpendicular alignment to the wind direction. They are often comparable in the appearance to a lens or a saucer. لینس کے اندر کیمرے کی روشنی کے اندر اور پائلٹ یہ کہنا ہے دن میں دیکھنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے شائنز ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ کچھ ایسی چیز نہیں تھی لینٹیکولر کلاؤڈز ہے. میں آپ کو مزید بات بتاؤں میرا تو یقین ہے میں بات کے یہ بات ختم کرتا ہوں. امریکہ کے اندر جہاز کریش ہو جاتا ہے یو ایف او کا ایلینز ڈیڈ ہو جاتے ہیں بات کو دبا دیا جاتا ہے. پھر ایک فلم آتی ہے انیکنالجڈ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بہت سارا قرآن مجید کہتا ہے ہمیں اس بات کا علم ہے کہ تمام جہانوں کے تمام نظام اس خدا بزرگ کے پاس. تو بس پھر اب لینٹیکولر کلاؤڈز بنے یا کچھ بھی بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ایک آخری بات قیامت کی ایک نشانی ہم پٹاخے پھاڑتے ہیں ہر نیو ایئر پہ فائرنگیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بس 2019 گیا 2020 آئے گا 2020 گیا 2021 آئے گا سب سے اچھا سال آئے گا. بیکار سال گزر گیا گڈ بائے تم نے بہت تنگ کیا اگلا سال اچھا ہوگا اگلا سال خراب ہوتا ہے. قیامت کی سب سے بڑی نشانی آنے والا ہر سال بدتر سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلوں میں جیتنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس مشکلیں کیوں آتی ہیں ارے تم اسٹرانگ ہی نہیں ہو مضبوط بنو کیونکہ یہ تو قیامت کی نشانی آنے والا ہر سال بدتر سے بدتر ہوگا. دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے خیر وافیت سے رکھے کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے اور جو زندگی خدا نے تمہیں دی ہے اس زندگی میں دین اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو آمین. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مشکلیں ختم نہیں بلکہ مشکلوں کو جھیلنے کی طاقت عطا فرمائے ان میں کامیاب ہونے کی طاقت عطا فرمائے. کیوں ایک عام بندہ بن کے مرنا چاہتے ہو کیوں غازی بن کے نہیں جیتنا چاہتے ہو جناب غازی بنو مشکلوں کو ہراؤ اور جیت کے پاؤ. آج کے دا ویو میں اس پوائنٹ آف ویو میں میرا یہی دا ویو